ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لدين الذي ارتضى وسبيل الذي ارتضى. صلى الله على النبي الكريم النبي المغير والرسول المصدق المصطفى الأحمد والأمجد بالقاسم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الملك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بشریت رسول کے عنوان سے مختصر طور پر آپ سماعت فرما رہے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت خداوند عالم نے دو سوروں میں بھیجی. ایک سورہ طٰہٰ، سورہ کہف جس کی آخری آیت ہے، اور سورہ فصلت جس کی چھٹی آیت ہے. دو سوروں میں آیت ہے جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے اے رسول کہہ دیجیے کہ میں تم جیسا تمہارے مثل ایک بشر ہوں اور میرے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. اس آیت سے لوگوں نے بہت زیادہ دھوکے کھائے اور چونکہ مثل بشر کہہ دیا تو لوگ حقیقت میں بشر سمجھنے لگے. اللہ نے مثل بشر کہا تھا اور وہ بشر سمجھنے لگے. اس کی اصل وجہ یہ رہی چونکہ لوگوں نے مل کر اکٹھے ہو کر اپنے جیسا ایک کو بنا لیا تھا. چونکہ انہوں نے اپنے جیسے بنائے تھے لوگوں کو اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے. اب چونکہ وہ انہی کے جیسے تھے، ساری خطائیں انہی جیسی کرتے تھے، سارے عیب انہی جیسے تھے، شراب بھی پیتے، سب کچھ کیا انہوں نے. اب لوگوں نے کہنا شروع کیا تھا وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. ظاہر سی بات ہے جب برے تو لوگوں نے برا کہنا شروع کیا. اب انہوں نے ان بروں کی برائی کو چھپانے کے لیے کہا وہ بھی ہم ہی جیسے تھے. پیغمبر اسلام پر یہ تہمت لگانی شروع کی کہ وہ بھی ہم ہی جیسے تھے. یعنی اب وہ تمام عیوب تلاش کرنے شروع کر دیے جو پیغمبر اسلام کے مطلب ان لوگوں کے اندر تھے، پیغمبر اسلام میں تلاش کرنے کی کوشش کی انہوں نے. تو اس لیے اب ضروری محسوس ہوا کہ اس بات کو صفا کیا جائے اور اس بات پر ہمیشہ اس بات پر گفتگو ہوتی رہی ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے مثل بشر کہا ہے، حقیقت میں بشر نہیں کہا. اگر حقیقت میں بشر ہوتے تو وہی باتیں ہوتی جو ہمارے اندر ہیں، لیکن چونکہ وہ مثل بشر ہے یعنی صرف بشر جیسے ہیں، بشر نہیں ہے، تو اس لیے وہ تمام حالات میں، صفات میں، کمالات میں تمام دنیا سے الگ ہے. اور اسی وجہ سے میں نے کہا کہ بشر کی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے، بشر کی مثل بشر والی بات نہیں کروں، بشر کی ایک مجبوری یہ ہوتی ہے جس کو مٹی سے بنایا جاتا ہے، اس کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جگہ ہو سکتا ہے ایک وقت میں، بہت سی جگہ نہیں ہو سکتا. اور کبھی چھپنے کی منزل آ جائے تو چھپ نہیں سکتا، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا وہ سامنے بیٹھا رہے اور ایک اسے سامنے والے کو نظر نہ آئے. یہ الگ بات ہے کسی کمرے میں جا چھپے، کسی پہاڑ کی کھو میں جا چھپے، یہ تو الگ بات ہے. لیکن جسم موجود سامنے بیٹھا رہے اور نہ دکھائی دے، ایسا کبھی ایک عام انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. چونکہ ایسی منزلیں آنی تھی پیغمبر اسلام کے دور میں، لہٰذا اللہ نے ان کو ایسا جسم دے کر بھیجا کہ جو کبھی ظاہر ہو سکتا تھا، کبھی چھپ سکتا تھا. اور ایسا وہی جسم ہو سکتا تھا جو مٹی سے نہ بنا ہو بلکہ نور سے بنا ہو. ایک سوال اس لیے اللہ یہ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتوں کو بھی رسول بنا کر بھیجتے تو ان کو بھی ایسا ہی لباس پہناتے جیسے عام انسان پہنتے، وہی وہ کھاتے جو عام انسان کھاتے اگر ان کو رسول بنا کے بھیجتے. چونکہ اگر ایسے میں نے مثال دی، اگر نوری شکل میں ان کو بھیج دیا جاتا آئمہ معصومین علیہ السلام کو یا انبیاء کو یا پیغمبر اسلام کو اگر نوری شکل میں بھیج دیا جاتا تو پہلی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھ ہی نہیں پاتے. نور پر کبھی بھی انسان کی نظر ٹک ہی نہیں سکتی. اور دوسری
परेशानी है जब फरिश्ते हमारे कांधों पर बैठे उन्हें हम देख नहीं पा रहे और बैठे हैं, तो ऐसे हम पैगंबर को अगर नूर में और फरिश्तों की शक्ल में बना के भेज दिया जाता तो वो कहते रहते, उनकी बात ना सुनता। लिहाजा अल्लाह ने अगर फरिश्तों को भेजा है तो वो भी बशरी शक्ल में भेजा है। ऐसे कुरान मजीद में बहुत से वाक़यात आपको मिल जाएंगे कि उनको बशरी शक्ल में भेजा। मसलन सूरह हूद में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से सुनेगा, आराम से सुनेगा। सूरह हूद में लिखा है कि खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम के पास फरिश्ते भेजे, कम से कम 4 फरिश्ते थे, और इस वजह से भेजे कि उनको बशारत भी थे और कौम लूत पर अज़ाब भी नाजिल कर। तो जब उन फरिश्तों को भेजा तो इस अंदाज से भेजा कि जनाब इब्राहिम जो थे अपने मेहमानदारी में लगे तो खाना वाना बनवा रहे थे कि इधर से 4 आदमी वो भी पहुँच गए। अब उन्होंने समझा ये भी मेहमान है, यानी आए थे फरिश्ते मगर आदमी की शक्ल में आए थे। अब जैसे सबको खाना खिला रहे थे, इनके सामने पेश किया कि आप भी खाइए। कुरान मजीद कहते हैं कि कुरान मजीद में लिखा है कि एक भुना हुआ, मतलब बछड़े की शक्ल में भुना हुआ, वो उनके सामने पेश किया गया कि आप खाएं, मगर उन्होंने नहीं खाया और पीछे वो हाथ खींच लिया। अब जनाब इब्राहिम बहुत डरे कि पता नहीं कौन लोग हैं कि साहब ये खा नहीं रहे अपना, जैसे मतलब एक आम आदमी को देने लगे वो खाने, तो उसका मतलब समझेंगे कि कोई दुश्मनी के इरादे से तो नहीं आया कि कभी ये कहते हैं नमक हरामी हो रही है। तो इस अंदाज का उन्हें एक ये हुआ कि शायद ये कोई अजनबी लोग हैं और गैर लोग हैं। तो एक मरतबा उन्हें खौफ महसूस किया, तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह के नबी आप डरिए नहीं। तो पैगम्बर ने कहा आप खाते क्यों नहीं? हम खाते नहीं यूँ नहीं कि हम फरिश्ते हैं, अल्लाह ने हमें फरिश्ते हम फरिश्ते हैं और इंसानी शक्ल में इसलिए भेजा है कि ताकि आपको हम खुशखबरी दें कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है। तो जनाब इसहाक की खुशखबरी दी। तो उस वक्त जनाब इब्राहिम की उम्र 120 साल की थी और जनाब सारा जिनके लिए हुक्म हो रहा था इनका बच्चा पैदा होने वाला, उनकी उम्र 100 साल की थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, वो शर्माई और कहा ये कैसे हो सकता है कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा हो जबकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तो फरिश्तों ने कहा अहले बैत अल्लाह की रहमत से तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह का इरादा यह है कि तुम्हारे यहाँ बेटा हो तो बेटा हो। यह कुरान मजीद में इस मुकाम पर अल्लाह ने लफ्ज़ अहले बैत इस्तेमाल कर दिया नबी की बीवी के लिए। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि चूँकि अहले बैत का लफ्ज़ यहाँ आ गया तो लिहाजा आयत तकरीर में जो अहले बैत है उसमें भी बीवियाँ शामिल हो गई। मगर उसकी वजह यह रही कि यहाँ पर जो अहले बैत कहा था जनाब इब्राहिम की जो बीवी थी जनाब सारा, यह खुद जनाब इब्राहिम के खालादाद बहन भी थी और एक नबी की बेटी भी थी, इसलिए अल्लाह ने उनको अहले बैत किया। उनको अहले बैत नहीं किया जिनका नबूवत से कोई वास्ता ही नहीं था। एक सलावत अब उनसे पूछा कि साहब खुशखबरी तो हो गई, अब अगला इरादा क्या है? उन्होंने कहा अगला इरादा यह है कि हम कौम लूत पर अज़ाब के लिए भी नाजिल हुए कि चूँकि वो बदफेली करते हैं, लिहाजा अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उनको अज़ाब दे दिया जाए। तो जनाब इब्राहिम ने फरमाया कि अल्लाह के बंदे हैं, कभी ना कभी सही हो जाएंगे, उन्हें बख्शा जाए। जनाब लूत ने भी फरमाइश की कि नहीं, उन्हें मोहलत दी जाए। फरिश्तों ने कहा भी आखिरी वक्त आप हो जाए और बहुत ही उन्होंने गुनाह कर लिया है, लिहाजा उन पर यकीनन अज़ाब नाज़िल होगा। और जनाब लूत से कहा आप इनके दरमियान से निकल जाइए, इसलिए कि एक आलिम दीन मौजूद था, उसने कहा कि अगर ये नबी यहाँ से निकल गए तो तुम पर अज़ाब नाज़िल होना ही होना है। एक आलिम ने समझाया इसलिए कि नबी जब तक मौजूद होता है अज़ाब नहीं नाज़िल हो सकता, लेकिन अगर ये चले गए तो अज़ाब नाज़िल हो जाएगा। तब लोगों ने उन्हें घेरना शुरू किया, देख लिया कि अब तो अज़ाब आ ही जाएगा, तो उन्होंने घेरना शुरू किया, ये ना निकले किसी भी तरीके से। मगर जिब्राइल ने कहा नहीं आपको जाना है। तो उन्होंने कहा अब मैं जाऊँ किस तरीके से, इसलिए कि चारों तरफ इन्होंने घर को घेर लिया है और रास्तों पर दरवाजे पर सब जगह खड़े हुए हैं और मुझे निकलने नहीं दे रहे हैं। और बिल्कुल ऐसा माहौल बन गया जाए शब हिजरत का माहौल था। मगर शब हिजरत का जो माहौल था वो खुद पैगम्बर इस्लाम जो था वो मिसले बशर थे, बशर नहीं थे, लिहाजा उन्होंने मिट्टी मारी थी और निकल गए थे, काफिरों को पता नहीं लगा था। लेकिन अब इनकी परेशानी ये थी ये आदम की तरह बशर थे,
یعنی جناب لوط جو تھے وہ آدم کی طرح بشر تھے، لہٰذا انہوں نے میں کیسے نکلوں؟ جناب جبرائیل نے کہا اس انداز سے نکلیے کہ ہم آپ کے پیچھے ایک نور کا ستون کھڑا کر دیں گے. اب جب نور کا ستون آپ کے پیچھے ہوگا آپ نکلے چلا جائیں گے، پیچھے والا دیکھ ہی نہیں سکے کون نکل گیا. ایک سلام. یعنی اگر بشر رسول کو مطلب حفاظت سے نکالنا ہوا تب بھی نور کا سہارا جبرائیل نے دیا کہ نور کے سہارا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں سامنے ہونے کے باوجود تمہیں نظر نہیں آؤ گے. تو اسی طرح ہم نے دیکھا پیغمبر اسلام کو کہیں سایہ نظر نہیں آ رہا تھا اور کہیں خود نظر نہیں آتے تھے. اب لوگ یہ کہتے ہیں پیغمبر اسلام کا سایہ نظر نہیں آتا، تو ایک علت لوگوں نے بیان کی. حالانکہ پیغمبر اسلام کا سایہ اسی لیے نظر نہیں آتا تھا کہ چونکہ وہ اگر مٹی کے بنے ہوئے ہوتے تو سایہ دکھائی دیتا، مگر چونکہ مٹی کے بنے ہوئے نہیں تھے اس لیے سایہ نہیں تھا. لوگوں نے ایک شک نکالی، یہ تو نہیں کہا نور کے تھے بلکہ یہ کہا کہ سایہ اس وجہ نظر نہیں آتا تھا کہ یہ اللہ کا بڑا کرم تھا ان پر، اس لیے کہ صحابہ کرام ان کے چاروں طرف چلتے تھے تو اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کے سائے پر بھی کسی صحابی کا قدم پڑ سکے. میں نے بہت اچھی بات ہے اگر یہی بات آپ سمجھے کہ سائے پر بھی کسی کا قدم نہ پڑ سکے، لیکن اس آدمی کو کیا پڑ گے جو دوش نبی پر سوار ہو کر خود توڑ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. اسے تو یقیناً تمام صحابہ سے افضل ماننا پڑے گا جو دوش نبی پر سوار ہے. اس لیے کہ اللہ نے جب یہ نہیں گوارا کیا تمہارے اعتبار سے کہ نبی کے سائے پر کو قدم رکھے اور جو نبی کے دوش پر قدم رکھے ہوئے یقیناً تمام صحابہ سے افضل ہے. جب تمام صحابہ سے افضل ہے تو ان کے مقابلے کسی والا نا کہ پہلا بنا لو دوسرا بنا لو، یہی بیوقوفی کی بات ہے. ایک صلوات اب ایک بات اور دیکھیے، یعنی آپ نے دیکھا کہ اگر خداوند عالم ملک کو بھی بھیجتا جو نور کے ہوتے ہیں ان کے کسی کا شک نہیں کہ ملک کے نوری ہونے میں، اس کو بھی اگر بھیجا بندوں کسی کام کے لیے تو اس کو بھی انسانی جسم میں بھیجا. اب ہمیں جنگ عہد میں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ جب مسلمان زیادہ ہی ہارنے لگے اور اللہ نے دیکھا کہ میرے تو یہ لوگ ہی بہت کم ہیں اور مارے جائیں گے، لہٰذا اللہ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا. اب فرشتوں کو اگر ایسے ہی بھیج دیتا خاموشی کے ساتھ چھپا کر جیسے ہمارے کاندھے پر بیٹھے کہ جو چاہے کر لو، تو وہ اللہ کی عدالت کے خلاف تھا کہ وہ ایک ایسے مخلوق سے مطلب اپنے بندوں کو قتل کرنا جو اس کو دکھائی نہیں دے، یا جنات کو بھیج دیتا اور جنات نظر نہ آ گیا ویسے مارنے لگتے تب بھی عدالت الہی کے خلاف تھا. لہٰذا اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. کس انداز سے بھیجا؟ اللہ مجلس سے لکھتے ہیں کہ فرشتوں کو بھیجا ایک ایسے لباس میں جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، سفید گھوڑوں پر سوار تھے، سفید علم ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں علم جو ہے یہ سنت الہی ہے کہ اگر کسی کو اپنا بنا کے بھیجتے ہیں اس کے ہاتھ میں علم ہی دے کر بھیجتی ہے. یعنی سفید علم لیے ہوئے تھے اور وہ چلے آ رہے تھے اور بس یہ تھا کہ جس کی طرف کو اشارہ کر دیتے تھے بس گردن کٹتی ہوئی نظر آتے تھے. اب لوگ ان کو دیکھ دیکھ کے بھاگ رہے تھے. تو اللہ مجلس نے لکھا کہ جن فرشتوں کو بھیجا تھا پیغمبر اسلام کی مدد کے لیے اسے عام آدمیوں کے شکل میں نہیں بھیجا بلکہ مولا علی کے شکل میں بھیجا. یعنی جس کو نظر آ رہا تھا علی نظر آ رہا تھا، جس کو نظر آ رہا تھا علی نظر آ رہا تھا، اور جو کہہ رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا. ایک صلوات پڑھیں اور وہ یہی کہتا نظر آ رہا تھا مجھے علی نہ مارا، مجھے علی نہ مارا. حال علی اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے مگر علی کے سپاہی سب لڑ رہے تھے. یعنی فرشتوں کو بھیجا تو علی کے سپاہی بنا کر بھیجا. ایک صلوات پڑھیں کسی دوسرے کی شکل میں کیوں نہیں بنایا؟ میں اور بہت سے صحابی تھے بڑے بڑے پیارے تھے، لوگ کہتے بڑے اچھے تھے، بڑے اچھے دوست تھے، بڑے ایسے تھے، بڑے ویسے تھے، یعنی کیا کیا تعریف کرتے. کسی بھی شکل میں بھیجتے تو قدرت یہ جواب دے دے کہ ہم نے اوروں کی شکل میں اس لیے بھیجا کہ چاہے کتنے پیارے سے لیکن اور ان کی شکل میں بھیج دیتے معلوم نہیں ہوتا لوگ کبھی دیکھ کے نہ بھاگتے. وہ تو سوچتے کہ ہمیں یہی بھگا لیں گے، اس لیے کہ جب ہی بھاگتے رہتے تھے فرشتے یہی کہتے کہ تو خود ہی ایسے بھگو رہے لہٰذا ایسے کی شکل میں فرشتے آ کے بھی اور ذلیل ہو جاتے. لہٰذا اللہ نے شیر خدا کی شکل میں بھیجا تاکہ سنت ہی دیکھ کے تمام لوگ بھاگ جائیں. بس میرا وقت تو پورا ہو گیا
لیکن تھوڑا سا اور آگے اچل کے پھر مسائل شروع ہو جائیں گے کہ خداوند عالم نے اپنے ہدایت کا کام یا مدد کا کام اگر فرشتوں سے بھی لیا ہے تو اسے جسم دے کر بھیجا. بس مختصر طور پر یہ اگر پیغمبر اسلام کو بھیجا تو اسے ان کے لیے یہ رٹ لگانا کہ وہ ہمارے جیسے تھے, جسم کے ساتھ مٹی کے تھے اور ایسے تھے ویسے, یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے. پیغمبر اسلام کو جو اللہ نے بھیجا وہ مثل بشر بنا کے بھیجا, نوری مخلوق تھے, مگر ان کو لباس بشر میں بھیجا تاکہ لوگ جو ہے ان سے مانوس ہو سکے ان سے ہدایت حاصل کر سکے, ورنہ اگر دکھائی نہ دیتے تو کبھی بھی ان سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے. اور جب آپ نے دیکھا جنگ عہد میں مدد کی ضرورت پڑی, مسلمانوں کو مدد کی ضرورت پڑی, پیغمبر اسلام کو مدد کی ضرورت پڑی تو فرشتوں کو بھیج دیا. تو ایک بچہ کہتا ہے, محب اہل بیت کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں فرشتے کیوں مدد کے لیے نہیں آئے؟ یعنی جہاں پر اتنا ظلم ہو رہا تھا, جہاں پر کبھی پانی بند تھا, کبھی کھانا بند تھا, اور جگہ جگہ پر مصیبتیں ہی مصیبتیں تھے, ایسے موقع پر کیوں نہیں بھیجا فرشتوں کو مدد کے لیے؟ فرشتے آئے مگر مدد کے لیے نہیں آئے, اس لیے کہ مولا حسین علیہ السلام نے کسی فرشتے کی مدد قبول ہی نہیں کی, اس لیے کہ وہاں پر جو تھا امتحان کی منزل تھی, امتحان کی منزل میں مدد نہیں لی جاتی. آپ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ جب امتحان ہوتا ہے نقل کرانا کیوں برا ہے؟ وہی استاد جو ہمیشہ پڑھاتا رہتا ہے وہی امتحان کے موقع پر کہہ دیتا ہے نقل نہ کرو, اس لیے کہ امتحان کی منزل ہے. امتحان کی منزل ہے جہاں میرے مولا حسین علیہ السلام نے کسی فرشتے کی مدد قبول نہیں کی. ہاں آج چوتھی محرم آ چکی ہے, شمر ملون بھی اب آ گیا ہے 4000 کا لشکر لے کر. جناب زینب کو جیسے معلوم ہوا شمر ملون آیا ہے تو ایک مرتبہ جناب زینب نے فرمایا کہ شمر ملون آیا ہے, تو ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بھیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ دشمن پر دشمن آ رہے ہیں, فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں, کیا ہمارا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی چاہنے والا آنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہمارا بھی ایک چاہنے والا ہے. میرے مولا نے حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا. حبیب ابن مظاہر کو جیسے خط پہنچا, ایک مرتبہ حبیب ابن مظاہر کھانا کھا رہے تھے, انہوں نے جیسے اپنے مولا کا خط دیکھا تو چوما آنکھوں سے لگایا. جب اس کو خط کو کھول کے پڑھا تو ایک مرتبہ اس نے لکھا ہوا ہے حبیب ابن مظاہر یہ خط ہے حسین ابن علی کی طرف سے, حسین اس وقت دشمنوں میں گر گیا ہے. اے حبیب زینب یہ لکھوا رہی ہے کہ ان کو سلام بھی لکھوا رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے رسول کی امانت ہے, بچے موجود ہیں. اے حبیب آنے میں جلدی کرنا. ہاں زادارو حبیب ابن مظاہر چلے, حسین کی مدد کے لیے چلے. ازادارو جیسے چلے حبیب ابن مظاہر تو ایک مرتبہ غلام سے کہا کہ میرا گھوڑا لے کر شہر سے باہر چلا جا تاکہ کوئی مجھے آتے ہوئے نہ دیکھ سکے. ہاں زادارو گھوڑا لے کر باہر انتظار کر رہا ہے کہ کب حبیب آتے ہیں, کب حبیب آتے ہیں. چونکہ اتنا رش تھا, اتنا مجمع تھا, اتنی بھیڑ تھی ظالموں کی کہ قدم قدم پر پہرے تھے, تو کوئی آدمی کربلا نہ جا سکے, کوئی آدمی حسین کی مدد کو نہ جا سکے. اس لیے میرے مولا کو, میرے حبیب ابن مظاہر کو جانے میں دیر ہو گئی. جیسے دیکھا غلام نے دیکھا کہ گھوڑا جو ہے وہ رو رہا ہے سر جھکائے ہوئے. ایک مرتبہ میرے حبیب کے غلام نے کہا اے گھوڑے ایسے وفادار تو نہ رو, تو گھبرا نہیں, اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو یہ غلام تجھ پر سوار ہو کر جائے گا اور میرے آقا حسین کی مدد کرے گا. ارے جیسے ہی سنا تو غلام نے امام جناب غلام کی یہ باتیں سنی تو حبیب ابن مظاہر نے کہا ارے کیسا موقع آ گیا ہے اے میرے حسین تیری غریبی پر یہ حبیب نثار, ارے تجھ پر ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام تک تجھ پر جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہاں زادارو حبیب گھوڑے پر سوار ہو کر چلے. جیسے سوار ہو کر چلے غلام نے کہا کہ تمام زندگی ساتھ رکھا, اب مجھے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, لہٰذا مجھے بھی ساتھ لے کر چلو. حبیب نے ان کو بھی ساتھ لیا. ان کے ایک بھائی تھے علی نام کے, ان کو بھی ساتھ لیا اور کربلا کی میدان کی طرف چل رہے ہیں. تمام لوگوں کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں کہ کوئی آ رہا ہے
है, कोई आ रहा है। जैसे गर्द नमूदार हुई तो एक मर्तबा हबीब के इस्तकबाल के लिए हुसैन खड़े हो गए, अब्बास अलमबरदार खड़े हुए, जनाब अली अकबर खड़े हो गए कि हाँ हमारा चाहने वाला आ गया। यानी देखे कैसी मजलूमी का आलम था कि एक एक आने वाले का इंतजार किया जा रहा था, एक एक आने वाले का इस्तकबाल किया जा रहा था। जैसे हबीब आए, हुसैन ने गले से लगाया, अब्बास ने गले से लगाया, अली अकबर ने सलाम किया। एक मर्तबा करबला के मैदान में थोड़ी सी खुशी नमूदार हो गई। हाँ दादारो, ज़ैनब को मालूम हो गया कि हमारा चाहने वाला हबीब आ गया है। तो एक मर्तबा फिज़ा को भेजा, फिज़ा हबीब से हमारा सलाम कर दो। जैसे हबीब ने सुना तो अपना सरो सीना पीटने लगे कि हमारे ये मौका आ गया कि शहजादी मुझे सलाम कहला रही है। मैं कहता हूँ हबीब तुमने ज़ैनब के सलाम किए कदर के, दोस्तों तुम्हें भी हुसैन ने सलाम किया है। और कहा है मेरे शियों, अरे जब ठंडा पानी पीना तो मेरे प्यास को याद करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से फरमाया था, ऐ ज़ैनुल आबिदीन जब तुम कायदे शाम से छूट कर जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कहना। हम कहते हैं हुसैन तू तुझ पर सलाम, ऐ करबला के शहीद तुझ पर सलाम, ऐ करबला के शहीद तुझ पर सलाम।